السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے غزوے کے متعلق۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دین اسلام کے پہلے 3 سرایہ کے متعلق بات کی۔ اس میں آپ نے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان پر چھاپا مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ روانہ کیے، صحابہ کرام کو روانہ کیا، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال، کیونکہ وہ جو پہلے 3 سرایہ تھے وہ ہجرت کے پہلے سال ہوئے تھے، لیکن جب ہجرت کا دوسرا سال ہوا، سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود نکلے، اور اس کو غزوہ ابواء کہا جاتا ہے۔ یعنی غزوہ ابواء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا غزوہ تھا، جو سفر کے مہینے میں 2 ہجری کو ہوا۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 60 مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور اس میں جو علمبردار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنے لگے تو مدینہ میں اپنا نائب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 60 مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ اور اس کا مقصد بھی وہی تھا کہ قریش کا جو قافلہ تھا اس پر چھاپا مارنا، جو شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا۔ اس کا جواب ہم نے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے پر چھاپا مارنا چاہتے تھے، وہ ہم نے پہلی ویڈیو میں اس کا جواب جان لیا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور بہت اہم جواب ہے، جو انشاءاللہ ہم غزوہ صفوان یعنی تیسرا جو غزوہ ہے اس کے اندر اس کا ہم جواب جانیں گے۔ تو بہرکیف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ابواء کی جانب، اور یہ ابواء مدینہ منورہ سے 250 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ جس قریش کے قافلے کو ہم پکڑنے آئے تھے وہ تو کافی دیر پہلے ہی نکل چکا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ مقصد حاصل نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادھر اس جگہ پر اس بستی میں ابواء میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو زمرہ، اس کا سردار ابن عمر زمری، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ کچھ وعدہ آپ نے ان سے کیے اور کچھ وعدے ان سے لیے کہ جس طرح ہم آپ کے مال کی حفاظت کریں گے تو آپ ہمارے مال اور جان کی حفاظت کرو گے، کوئی دشمن اگر ہم پر حملہ کرے گا تو آپ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے، تو یہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا اس غزوے کے اندر فائدہ حاصل ہوا، اور اس غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 15 دن تک باہر رہے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم جو سبق ہے حاصل کرنے والا، وہ یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سفر کیا، 250 کلومیٹر، اور 15 دن تک مدینہ سے باہر رہے۔ تو کیا میں اور آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا اپنے گھر سے نکلتے ہیں؟ اور یہ ہمارے اسلاف کے اندر چیزیں رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کا دین پھیلا ہے کہ مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے مال کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر گھروں سے نکل جاتے تھے، اور مہینہ سال تک گھروں سے باہر رہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ تو یہ غزوہ صرف لڑائی نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اگر لڑ نہیں سکتے اللہ کے راستے میں، ہمارے پاس وہ اسباب نہیں کہ ہم جا کے جس طرح وہ جہاد کرتے تھے تلواروں سے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، جہاں ہمیں کوئی عالم ملے ہم اس کے پاس جائیں اور وہاں دین کو سیکھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غزوے سے واپس آتے ہیں مدینہ میں، تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایک اور قریش کا تجارتی قافلہ تجارت کرنے جا رہا ہے یا تجارت کر کے واپس آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول یا ربیع الثانی کے مہینے میں 200 مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ سے بوات کی جانب نکلتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس کا نام ہے غزوہ بوات، جو مدینہ منورہ سے 88 کلومیٹر دور ہوتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 200 ہوتی ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کا جو جھنڈا سفید رنگ کا پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور مدینہ میں اپنا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ یا حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 200 صحابہ کرام کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات پر پہنچتے ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا تجارتی قافلہ تو کافی دنوں پہلے یا کافی دیر پہلے یہاں سے نکل چکا ہے۔ تو اس غزوے میں بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے جو پہلے غزوے میں ہوا تھا کہ ادھر بھی کچھ قبیلے رہتے تھے بوات کے آس پاس، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کرتے ہیں، ان سے صلح کرتے ہیں۔